اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم سب پہلے مل کر کے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا دن تاریخی دن ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کا دن ہے۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہی جاتی ہے، جو 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چنندہ صحابہ اکرام کے ساتھ بہت کم تعداد میں کفار قریش سے مقابلے پہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ اے محبوب، آپ دین کے لیے لڑیں گے تو ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں مدد فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس جنگ کی فتح کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 313 صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے، اور ادھر سے کفار کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، جن کے پاس زرہ، بختر، تلواریں اور تمام اسلحے وغیرہ سے وہ لیس تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 3 گھوڑے تھے، اور باقی سب نہتے تھے۔ میں اس واقعے کو اس لیے بھی بیان کرنا پسند کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسل کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں بھی جانکاری دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہی یہ جنگ پیش ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کے شہداؤں کو بھی یاد کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ہم اپنے شہداؤں کو یاد نہ کریں گے، اپنے ان اکابر بزرگوں کو یاد نہ کریں گے، صحابہ اکرام کی سنت کو اور صحابہ اکرام کی ایمانی پاور کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم مسلمان کسی لائق کے نہ ہوں گے۔ اس لیے بھی اس ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے مقابلہ کریں، تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، کوئی ساز و سامان نہ تھا، لیکن اللہ کے حکم پر جنگ کے میدان میں اتر گئے، اور وہ سب کی سب نہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کھجور کی درخت کی ٹکنیوں کو توڑوایا، اور ان کی پتی چھیل کر کے اس لکڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کی عقیدت اور محبت دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کھجور کی لکڑی ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ کھجور کی لکڑی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ہے، اس تلوار میں چاروں طرف سے دھار ہے، اور جو انسان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی تلوار اس میں صرف ایک ہی دھار ہوگی، مگر یہ نبی کی ہاتھ کی دی ہوئی تلوار ہے، اس میں چاروں طرف سے دھار ہے، جدھر سے مارو گے کافر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جنگ فتح کی گئی، اس میں 13 شہداء شہید ہوئے اسلام کی بقا کے لیے۔ آج ہم سب سلام پیش کرتے ہیں ان تمام شہداؤں کا، اور سلام پیش کرتے ہیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی بدولت ہمیں یہ قرآن ملا، جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا، جن کی بدولت ہمیں اللہ جل شانہ کو نام لینے والا بنایا۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا ہم پر اور ہمارے آباء و اجداد پر فیض کرم ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ آقا علیہ السلام کا امتی نہ بناتے تو نہ جانے کسی اور پیغمبر کا امتی بنا دیتے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور ہم سب پر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم کو ملا، یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ کسی اور امت کو یہ مہینہ نہیں عطا ہوا، صرف حضور کی امت کو عطا ہوا۔ اس مہینے کی عبادت
1000 سال کی عبادت کے برابر کی عبادت رکھی گئی ہے۔ اور یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ تاریخ جو 17 رمضان ہے قرآن کے نزول کی وحی کی تاریخ بھی ہے۔ اس لیے آج 17 رمضان ہے، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک سے خاص لگاؤ رکھیں، اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہم سے اب دور ہونے والا ہے، چند دن بچے ہیں، ان دنوں میں ہم خوب اچھی عبادت کریں، روزوں کی پابندی رکھیں، اور جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہے، خیرات اور صدقہ وغیرہ ہے، وہ جلد سے جلد نکال دیں، تاکہ جو ہے اس چیز سے ہم فارغ ہو جائیں اور وہ صحیح صاحب مستحق تک پہنچ جائے، جس سے ان کو بھی روزہ نماز اور یا افطاری وغیرہ کے سامان وغیرہ لانے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور خیرات نکالنے میں دیر نہ کریں، جلد سے جلد اس کو نکال دیں، صاحب مستحق تک پہنچائیں۔ اور آج کا ایک اور بھی تاریخی دن ہے کہ اس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر حملہ ہوا تھا بصرہ میں، یعنی آج مولا علی کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ابن ملجم نامی شخص نے حملہ کیا تھا، جان سے مارنے کے ارادہ رکھتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ زخمی ہو گئے تھے، اور 21 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔ لہذا آج کا ویڈیو میں اتنا ہی کہہ کے روک دوں گا۔ 21 رمضان کو پھر مولا علی کے لیے اور عشرۂ مغفرت کے لیے بات کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے میرے چینل انڈین فرینڈز کو۔